اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت حرام کیا گیا سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 حرمت حرام کیا گیا علیکم تمہارے اوپر المیتۃ مردار والدم اور خون ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما اور وہ چیزیں اہل جو نامزد کی گئی ہو وہ چیز جو نامزد کی گئی ہو لغیر اللہ بھی غیر اللہ کے نام پر، جو چیز غیر اللہ کے نام پر نامزد کی گئی ہو وہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ والمنخنقۃ اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا، والموقوذۃ اور وہ جس کو چوٹ لگائی گئی، والمتردیۃ وہ جانور جو اونچی جگہ سے گر گیا، والنطیحہ اور جس کو دوسرے جانور نے سینگ مار دیا، سینگ مارنے سے مر گیا، وما اکل السبع اور جس کو درندوں نے کھا لیا، الا ما زکیتم مگر وہ جس کو تم نے ذبح کر لیا، وما ذبح علی النصب اور جو ذبح کیا گیا بتوں کے نام پر، تھان پر، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے تقسیم کرو، ذَلِكُمْ فِسْقٌ یہ نافرمانی ہے۔ بس ہاف آیت ربط لکھی۔ آپ سب لوگوں کو آواز آ رہی ہے ٹھیک سے؟ اس سے قبل یہ بات گزری ہے، الا ما یتلی علیکم، اشارہ یہ دیا گیا تھا اس آیت میں کہ ابھی ہم آپ پر وہ پڑھنے لگے ہیں جو حرام ہے اس کے علاوہ حلال ہیں، تو ابھی اس آیت میں محرمات کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے، اور بہیمۃ الانعام میں بعض احوال میں جو جانور حرام ہو جاتے ہیں ان کی بھی وضاحت فرما دی۔ آسان سبق ہے۔ فرمایا وہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 مردار جانور کون سے ہوتے ہیں؟ خود بہت بس کسی وجہ سے مر گیا، جس کو ذبح نہیں کیا گیا، اس کا خون اس کے اندر ہی منجمد ہو گیا، یہ حرام ہے، مضر صحت ہے، کیونکہ ذبح کرنے سے جانور کا جو خون ہوتا ہے اس کے اندر جو زہریلا مادہ ہوتا ہے وہ سارا نکل جاتا ہے، لیکن ذبح نہیں کیا تو وہ اس کے اندر ہی جم جاتا ہے اور اندر ہی رہتا ہے، گوشت کا جز اور حصہ بن جاتا ہے، جو صحت کے لیے سخت ترین مضر ہے۔ اس لیے اسلام نے
وہ چیز کھانے کی اجازت دی ہے جو صحت کے لیے بھی مفید ہو۔ ابھی تو سائنسدان بھی اس پر تجربے کر رہے ہیں اور اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ذبح کرنے کے کتنے فوائد ہیں۔ ہندو لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ لوگ جانور کو ذبح کر کے کیوں کھاتے ہیں؟ اچھا، ایک مزے کی بات، یہ جو تھا نا دیانت سرسوتی ہندو آریہ سماج، یہ انہی میں سے ایک ہیں، تو اس نے یہ اعتراض کیا کہ مسلمان بھی عجیب لوگ ہیں، جس جانور کو اللہ مارتے اس کو نہیں کھاتے، جس کو خود مارتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ خود مارنے سے مراد نہیں، خود چھری پھیر کے خود مار کے کھا لیتے ہیں، لیکن اللہ نے جس جانور کو مارا اس کو نہیں کھاتے۔ عجیب بات ہے کہ جس کو خود مارا وہ حلال اور جس کو اللہ نے مارا وہ حرام۔ حکیم الامت قطب الاقطاب حجت الاسلام حضرت ننوتوی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ ارنے فرمایا بھائی جس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں مارتا اسے بھی کون ہے؟ اللہ ہی مارتا ہے نا، انسان مار سکتے کسی کو؟ صرف انسان نے اللہ کے دیے ہوئے حکم پر عمل کیا، مارا تو اس کو بھی۔ روح کس نے نکالی ہے؟ جس جانور کو بھی آپ عید پہ قربانی کریں گے روح کون نکالے گا؟ اسے ہم نکالتے ہیں، روح اللہ ہی نکالتے ہیں۔ مارا اس کو بھی اللہ نے ہے، صرف ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو ذبح کیا اور اس پر اللہ کا نام لیا، تو اللہ کا نام لینے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا۔ اللہ کا نام لینے کی برکت سے۔ یہ بات مرغیاں کاٹنے والے، مرغی اٹھائی چھری پھیری، مرغی اٹھائی چھری پھیری، بعض تو وہ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، انہوں نے تو کاروبار کرنا ہے نا، اس لیے احتیاط رکھیں۔ مرغی ایسے لوگ سے لیں، ایسے آدمی سے لیں جس کو آپ جانتے ہو اور پتہ ہو کہ بندہ ٹھیک ہے، کوئی رافضی تو نہیں ہے، کوئی مرزائی تو نہیں ہے، یا کہیں بالکل جاہلی تو نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، یا ذبح کرتے وقت کتنی رگوں کا کاٹنا ضروری ہے، پتہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا حضرت نے فرمایا بھائی بات سنو، جو پانی تمہارے لیے اللہ نے چلا دیا، اللہ نے برسا دیا، اس کو جمع کر کے کیوں نہیں پیتے؟ اور خود زمین کھود کے جس پانی کو خود نکالتے ہو اس کو پیتے ہو؟ انہوں نے کہا جو پانی ہم زمین کھود کے خود نکالتے ہیں وہ بھی تو اللہ نے ہی نکالا ہے۔ ان کا پھر یہ بھی اللہ نے ہی نکالا ہے۔ جب یہ اللہ نے نکالا ہے، اوپر سے بھی اللہ نے برسایا ہے، تو جس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں اس کی روح بھی اللہ ہی نکالتے ہیں، صرف عمل ہم نے کیا۔ تو مردار کے بارے میں اس آیت میں کیا فرمایا؟ مردار کیا ہے؟ حرام۔ ہاں، دو مردار حلال ہیں۔ کتنے مردار حلال ہیں؟ دو۔ حدیث سے ان کا استثناء کر دیا، ورنہ اس آیت نے سارے مردار جانوروں کو حرام کیا، لیکن حدیث نے دو کا استثناء کیا۔ فرمایا احلت لنا میتتان الحوت والجراد، السمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی، ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حلال ہے، ان کو کھا سکتے ہیں۔ مچھلی کی جتنی بھی اقسام ہیں، مچھلی اپنی ہر قسم کے ساتھ حلال ہے۔ مچھلی کی تمام اقسام، جس پر بھی مچھلی کی تعریف صادق آتی ہو، چاہے وہ بڑی مچھلی ہو، وہ چھوٹی مچھلی ہو، کیونکہ مچھلی وہ جانور ہے جس میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ مچھلی میں کیا ہوتی ہے؟ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ باقی آپ دیکھیں کیکڑا ہے، مینڈک ہے یا اور دریائی آبی جانور ہیں، ان میں ریڑھ کی ہڈی تو نہیں ہوتی، لہذا وہ حلال بھی نہیں ہوں گے۔ اچھا، نمبر 2، ہاں اسی لیے جھینگے میں اختلاف ہوا، بعض کہتے ہیں جھینگا مچھلی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے۔ تو جن کے نزدیک جھینگا مچھلی ہے ان کے نزدیک جائز ہے، اور جن کے نزدیک مچھلی نہیں ہے ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ نمبر 2،
دوسری چیز جو حرام کی گئی وہ کیا ہے؟ خون و دم. دم کہتے ہیں خون کو، جو بہتا ہوا خون ہے وہ مراد ہے. دم مسفوح قرآن کریم میں او دم مسفوحا یہ بھی فرمایا. ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے یہ حرام خون ہے. یہ کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے بھی ناپاک ہوں گے. ہاں بعد میں جو خون گوشت میں رہ جاتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا. ذبح کے وقت نکل گیا حرام خون، بعد میں جو گوشت کے اندر رہ جاتے ہیں اس کو زبردستی سے مبالغہ کر کے دھو 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 کے اس گوشت کو صاف سفید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بعد میں گوشتوں کو نہ بھی دھوئیں تو اس کا کھانا کیا ہے؟ جائز ہے یا نہیں ہے؟ گوشت کو دھوئے بغیر کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے. مشرکین عرب کیا کرتے تھے؟ خون کو جمع کرتے تھے اور پھر اس کو جماتے تھے اور کڑھائی میں تیل ڈال کے اس کو تل کے کھاتے تھے، قورمہ بنا کے اس کو گریوی ٹائپ بنا کے اس کو کھاتے تھے. تو اس آیت میں خون کو کیا کر دیا؟ حرام. خون حرام ہے اور یہ انتہائی مضر صحت چیز ہے. البتہ دو خون حلال ہیں. کتنے خون حلال ہیں؟ حدیث نے ان کا استثناء کر دیا. تو جو چیز حدیث بتاتی جائے گی ہم اس کے استثناء کر لیں گے. تو دو خون حلال ہیں. کون سے؟ پتہ کسی کو؟ الکبد والطحال، کلیجی اور تلی. کلیجی سارا خون ہی تو ہوتی ہے. تلی یہ کیا ہے؟ تلی سمجھ رہی نا آپ لوگ؟ تلی یہ ایک ٹکڑا سا ہوتا ہے، ایک پیس ہوتا ہے، وہ اوپر چپکا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر سارا خون جمع ہوا ہوتا ہے. تو یہ دو خون کیا ہے؟ مستثنا ہے، حلال، انہیں کھا سکتے ہیں. لیکن بہت بھاری چیز ہوتی ہے، ایک آدھ پیس کھاؤ پھر نہیں کھایا جاتا، ظاہر خون ہے. نمبر 3 ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا. سور، سور مرزا قادیانی نے کہا تھا میں سور ماروں، جو سوروں کا کام. تو سور کیا ہے؟ نجس العین. نجس العین، اس کی کسی چیز سے بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. بال، ہڈی، کھر سب کچھ حرام ہے سور کا. اس کے بالوں سے کوئی برش وغیرہ بنانا، کوئی جوتے بنانا، کچھ بھی جائز نہیں ہے، سب ناجائز ہے، نجس العین ہے. امت کا اجماع ہے کہ سور کیا ہے؟ نجس العین ہے. یہ نہیں کسی طرح بھی پاک ہوتا. دیکھیں باقی جانوروں کی کھال، مردار جانوروں کی کھال کو بھی دباغت دے دیں، کیمیکل لگا دیں، نمک ڈال کر، چھڑک کر، دھوپ لگا کر اس کی کھال کو خشک کریں، اس کی کھال استعمال کرنا جائز ہے. جوتا بنائیں چاہے اس سے کچھ بھی بنوا لیں، لیکن خنزیر کی کھال سے کچھ بھی بنانے کی اجازت، اس کی ہر چیز حرام ہے. نمبر 4 چوتھی چیز وما اہل لغیر اللہ بہ. چوتھی چیز غیر اللہ کی تقرب کے لیے جس چیز کو ذبح کیا گیا ہو، غیر اللہ کے لیے جس چیز کو نام زد کیا گیا وہ جانور بھی حرام ہو جاتے. جانور ہی نہیں یار، وہ چیز، جس چیز کو بھی غیر اللہ کے لیے نام زد کر دیا گیا، یہ چیز فلاں کی ہے، اور نظریہ، عقیدہ، یقین یہ رکھا کہ اس کے نام کی اس لیے ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ملے گا. اگر اس کے نام کی یہ نظر نہیں دیں گے تو ہمیں تکلیف پہنچے گی. اس کے نام کی ہم نظر دیں گے تو ہماری تکلیف دور ہو جائے گی، نظر نہیں دیں گے تو ہمیں تکلیف پہنچے گی. اس کے نام کی ہم نظر دیں گے تو بھینس دودھ ٹھیک دے گی. یہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو اگر دودھ نہیں دیں گے اس کے نام پہ تو کیا ہوگا؟ جانور کو تکلیف ہوگی، دودھ نہیں دے گا، فلاں فلاں فلاں. یہ بہت ساری من گڑت باتیں لوگوں نے گڑی ہوئی ہیں. تو یاد رکھیے قرآن کریم کا فیصلہ وما اہل لغیر اللہ بہ،
جس چیز پہ اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کے لیے اس کو نامزد کیا گیا، وہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ جانور فلاں جگہ پر جا کر نظر مان کر وہاں ذبح کریں گے۔ آج کل تو جانوروں کو قبر والے کا طواف کروا کے اس جانور کو قبر پہ ذبح کر کے کھایا جاتا ہے۔ تو قبروں کے اوپر بکرے چڑھانا یہ وما اہل لغیر اللہ بھی ہے، یہ حرام ہے۔ چاہے دیگ چڑھائیں، حلوہ چڑھائیں، بریانی چڑھائیں، دودھ چڑھائیں، میں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہے ہیں۔ غیر اللہ کے نام پر جس چیز کو نامزد کیا جاتا ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، اور اس نیت سے ذبح کرنا کہ ہمیں شفا دے گا، یہ سارا قصور نیت کا ہے، اور اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ ہاں، جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم ایک صاحب نے اس پر کتاب لکھی، میں نے خود یہ بات کتاب میں پڑھی، اچھی بڑی کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ نہیں ہے۔ اس میں لکھا کہ اگر ہم کسی چیز کو غیر اللہ کے نام پر نامزد بھی کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، تو لہذا وہ کیوں حرام ہے؟ اس کا جواب ہم کیا دیں؟ پیچھے جائیے 200-300 سال پہلے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے عظیم فرزند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ خاندان ہے پورے برے صغیر کے اندر دین کا احیاء اس خاندان نے کیا، نہیں تو برے صغیر سے دین نے مٹ جانا تھا، مر جانا تھا۔ برے صغیر میں، پورے برے صغیر میں حضرت اقدس مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی الفاروقی رحمہ اللہ، جب اکبر بادشاہ نے فتنہ اٹھایا تو حضرت شیخ احمد سرہندی، جن کو دنیا مجدد الفسانی کے نام سے جانتی ہے، حضرت نے دین کی خاطر قربانیاں دی اور اکبری فتنے کو، اکبری دین کو زمین بوس کیا۔ پھر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جب انگریز نے برے صغیر میں 16ویں صدی کے آخر میں قدم رکھا تھا اور برے صغیر سے دین کو مٹانے کی کوشش کی، تو خاندان شاہ ولی اللہ کی قبروں پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اس خاندان نے دین کو بچایا، ورنہ آج ہم سارے دین سے محروم ہوتے۔ تو یہ شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے، یہ شاہ ولی اللہ وہ عظیم ہستی ہے۔ آج برے صغیر میں کسی مسلک کا بھی کوئی عالم ہو، اس کی سند حدیث پہنچتی ہے شاہ ولی اللہ پہ۔ شاہ ولی اللہ بیچ میں چوک ہے، چوک، اس سے گزر کر آگے سند چلے گی، جدھر سے بھی آئے گی شاہ ولی اللہ پہ پہنچے گی۔ تو بہرحال حضرت کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم غیر اللہ کے نام پر جس جانور کو ذبح کرتے ہیں تو نامزد کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں، فرمایا یہ جانور نامزد کرنے کی وجہ سے حرام ہو گیا، اب اگرچہ تم اس کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرو، ہے کیا؟ حرام۔ فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کتے کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرتے ہیں، تو حرام جانور کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنے سے حلال ہو جائے گا؟ نہیں حلال ہو۔ بہرحال اس کی تفسیر میں نے سورۃ البقرہ میں آپ کو سمجھا دی تھی۔ چلیے نمبر 5، وہ جانور والمنحنکۃ، جس کا گلا گھٹ کر مر جائے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے۔ جال وغیرہ میں پھنس جائے، گلا گھٹ جائے، یا رسی سے جانور بکری وغیرہ باندھی ہوئی ہے لٹک گیا، تو کیا ہو گیا؟ مرنے سے حرام ہو گیا۔ نمبر 6، والموقوذہ، چوٹ لگ کر مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ ضرب شدید لگ گئی، لاٹھی پتھر یا کسی طرح بھی کسی نے اس کو مار دیا، یا شکار ہے اس کو تیر مارا تو تیر سائڈ سے لگا، نوک والی سائڈ سے نہ لگا، پتھر مار کر جب شکار مار دیا، یہ چوٹ لگنے سے مر گیا، حرام ہوا۔ حضرت عدی بن حاتم طائی، شکار کی زیادہ تر روایات ان سے ہی ہیں، چونکہ شکاری آدمی تھے، پوچھتے رہتے تھے اللہ کے نبی سے۔ کچھ آپ سورۃ الحج میں اس حوالے سے باتیں تفصیلاً پڑھیں گی، کون سے شکار حلال کون سا حرام ہے۔ تو عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شکار کرتا ہوں، تو بعض بات ایسی ہوتا ہے کہ تیر میں اراز کے ساتھ شکار کرتا ہوں، تو اگر جانور اس سے مر جائے تو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ عارض کی چوٹ سے مرا ہے تو وہ موقوذہ میں شامل ہے، اب اس کو نہیں کھا سکتے۔ دیکھیں آپ نے شکار کیا،
بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تیر مارا، تیر جانور کو جا کے لگا تو دھار ہے نا، اس کی جان بھی لگا، شکار حلال ہو گیا، دھار سے لگا حلال ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے پتھر مارا یا کوئی ایسی ٹھوس چیز ماری کہ جس کی دھار نہیں ہوتی، اس سے اگر شکار مر بھی گیا تو وہ حلال نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو اس لیے بندوق کا شکار کرنے سے اگر کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، وہ سامنے درخت پہ تیتر بیٹھا ہوا نہیں ہے، آپ لوگ ادھر نہ دیکھنا، تو درخت پہ تیتر بیٹھا ہوا تھا، کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے بندوق سے فائر کیا، مر گیا، حرام ہو گیا، حلال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بندوق کے زہر سے مرا، اس کے زور سے وہ مرا، یہ موقوذہ میں شامل ہے۔ جن لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بندوق کا شکار حلال ہے، غلط فتویٰ دیا ہے، جائز نہیں ہے۔ حضرت شیخ نے اس پر اچھی خاصی پکڑ کی ہے اور پورا رسالہ لکھا ہے۔ بہرحال بندوق کے شکار سے جانور حلال نہیں ہوتا۔ تیر کے ساتھ اگر شکار کریں یا کوئی ایسی خاص بندوق کا شکار کرنے کے لیے ہے اور اس کی دھار کے ساتھ شکار ہو رہا ہے، جیسے تیر ہوتا ہے، نوک، یا کسی، آپ دیکھیں ہرن ہے، آپ نے دیکھا سامنے ہرن کھڑے، تو آپ شکار کیوں حلال ہے؟ اس کو آپ کہ ہم اس کو پکڑیں گے پھر گلے سے ذبح کریں گے، آپ کو پکڑنے دیتے ہیں؟ کبھی نہیں پکڑنے دیتا۔ آپ نے دور سے نا، نوکیلی چھری تھی آپ کے پاس، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو چھری ماری، اس کے پیٹ میں لگی، مر گیا، حلال ہو گیا۔ یا جانور ہے، اضطراری صورت ہو گئی ہے، ویسے عام حالت میں تو جانور کو ذبح کرنا پڑے گا، لیکن گلے سے 4 رگیں اس کی کاٹنی ہوں گی، لیکن اگر اضطراری صورت ہے، جانور ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ مثلا کوئی جانور، بکری یا کنویں میں گر گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جانور اس بکری کو نکالنے کے لیے کنویں میں اتریں گے، نکالتے کرتے کیا ہو جائے گی؟ مر جائے گی، تو اوپر سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری کی نوک مارے اس کو، مر جائے گی تو حلال ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ نمبر کتنا؟ 7، والمتردیۃ، وہ جانور جو اوپر سے گر گیا، بلندی سے گر کے مر گیا، چھت سے گر گیا، درخت سے گر گیا، کنویں میں گر گیا، مردار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جانور پہاڑ پہ کھڑا تھا تو آپ نے اس کے متعلق فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر تیر پھینکا اور وہ تیر جانور کو لگا، اس کی زد سے جانور نیچے گرا پہاڑ سے اور مر گیا۔ اب اس جانور کو بھی نہ کھائیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں تیر سے مرا یا گرنے سے مرے۔ سمجھ آئی بات؟ ایسی آپ نے درخت کے اوپر تیتر بیٹھا ہے، بٹیر بیٹھا ہے، آپ نے اس کو تیر مارا، وہ نیچے گر گیا، پتھر پہ لگا، زخم اچھی طرح سے اس کو نہیں آیا، یا پانی میں گر گیا، تو اب اس کو نہ کھائیں، کیونکہ پانی میں گر گیا تو کیا خیال ہے کیسے مر گیا؟ وہ پانی میں ڈوبنے سے مر گیا، احتمال ہے اس میں، لہٰذا اس کو نہ کھائیں۔ تو بہرحال اگر وہ زخمی ہوا ہے تیر کے ساتھ اور نیچے گر گیا تو پھر اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں شک ہے کہ اتنی بلندی سے وہ گرا ہے اور احتمال یہ ہے کہ شاید اس کو چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی موت واقعی ہے، پھر اس کو نہ کھائیں۔ نمبر 8، والنطیحۃ، وہ جانور جس کو دوسرے جانور نے سینگ مار دیا، سینگ مارنے سے جو جانور مر گیا وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ نمبر 9، وہ جانور وما اکل السبع، جس کو درندے نے کھا لیا۔ مثلا درندے نے کسی جانور پہ حملہ کیا ہے، کچھ کھا گیا کچھ چھوڑ گیا، تو جو باقی بچے وہ کیا ہے؟ حرام۔ شکاری جانور جو شکار کرتا ہے تو اس کی شرائط میں ایک شرائط یہ بھی آپ کو سورۃ البقرہ میں نے آپ کو لکھائی تھی کہ شکاری جانوروں سے خود کچھ بھی نہ کھائے۔ شکاری کتا ہے، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس شکاری کتے کو چھوڑا شکار پہ، خرگوش پکڑا اس نے، لیکن تھوڑا سا اس سے خود کھا لیا، اب اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ معلوم ہوا کتے نے آپ کے لیے نہیں، ادھر اپنے لیے کیا ہے شکار۔ تو اسی طرح کسی درندے نے اگر کسی جانور پر حملہ کیا اور وہ جانور مر گیا تو اس جانور کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، وہ حرام ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھیے، یہاں پر یہ پہلی 4 چیزوں کو چھوڑ کر باقی جو چیزیں منحنکہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ اور وما اکل السبع،
یہ جو یہاں پر 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان 5 چیزوں کو، 5 جانوروں کو اگر ایسی حالت میں پایا گیا کہ ابھی زندہ ہیں، زندگی کے آثار ان میں موجود ہیں، سانس چل رہے، ان کو ذبح کر لیں، اب کھا سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک جانور بلندی سے گرا ہے لیکن آپ نے دیکھا بھی ہے زندہ، جلدی سے ذبح کر لیں، کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کھا سکتے ہیں۔ ایک جانور کو درندے نے حملہ کر دیا، زخمی کر دیا، آپ نے دیکھا کہ جانور درندے نے زخمی کر دیا لیکن ہے ابھی زندہ، اس کو ذبح کر لیں، کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کھا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو 5 قسمیں ہیں، ان جانوروں کو ذبح کر کے اگر زندگی کے آثار پائے گئے، آپ نے ان کو زندہ پایا تو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ لیکن جو پہلے والے 4 ہیں، نہیں 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 نہیں، ان چیزوں کو کھانا کسی صورت میں جائز، مردار، خون، خنزیر اور جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو، یہ پہلے والے 4 کسی صورت میں حلال نہیں۔ نمبر 10، وہ جانور، یہ بھی ایسے ہی آ گیا، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، جسے ذبح کیا گیا ہو تھان پر۔ کیا ہوتی ہے تھان؟ کیا مراد؟ وہ بھی حرام ہے۔ نصب وہ پتھر جن کو مختلف مقامات پر کھڑا کیا جاتا تھا یا کسی معبود باطل کا نشان سمجھا جاتا تھا اور ان مقامات کو متبرک سمجھ کر اللہ کو چھوڑ کر ان پر نذرانے چڑھائے جاتے تھے، فرمایا یہ بھی حرام ہے۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں نصب اس سے مراد وہ پتھر ہیں جن کو مشرکین عبادت کے لیے نصب کرتے تھے، جن کو مشرکین عبادت کے لیے نصب کرتے تھے اور ان پر پھر جانور چڑھاتے تھے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے نصب، ایک ہوتا ہے صنم، صاد کے ساتھ صنم۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ صنم بھی بت ہے، نصب بھی بت ہی ہے، لیکن فرق ہے دونوں میں۔ نصب اس غیر مصور پتھر کو کہتے ہیں جو کسی دیوتا یا دیوی کے نام پر کھڑا کیا گیا ہو، غیر مصور یعنی تصویر نہیں بنائی گئی، ویسے ہی پتھر، ایک بڑا سا پتھر لیا، خوبصورت لگا، اس پتھر کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیا۔ جو کسی دیوتا یا دیوی کے نام پر کھڑا کیا جاتا ہے، ویسے ہی پتھر کھڑا کر دیا کہ یہاں پر ہمارا معبود آتے ہیں، فلاں یا فلاں کی بیٹھک ہے، جو بھی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اور صنم وہ مصور پتھر ہے جس پر دیوتا یا دیوی کی تصویر بنی ہوتی ہے، شکل بنائی ہوتی ہے اس پہ۔ صنم اس کو کہتے ہیں جس پر تصویر بنائی گئی ہو، یعنی گاڑ کر پتھر کو تصویر کی شکل میں بنا دیا، وہ صنم ہے۔ بیت اللہ کے ارد گرد 360 پتھر کھڑے کیے تھے جن کو مشرکین اپنے دیوتاؤں کا تھان سمجھتے تھے اور ان کے پاس جا کر بتوں کے لیے قربانیاں کرتے تھے، خون بھی چھڑکتے تھے ان پتھروں پہ، بعض بات ان کو بدل بھی دیتے تھے، کوئی اور پتھر اچھا لگتا وہ لا کے رکھ دیا۔ تو ان قربانیوں کو بھی حرام قرار دیا کہ یہ بھی ایک صورت نظر لے گئے اللہ جو کہ حرام ہے۔ چلیے نمبر 11، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ سب نافرمانی کی باتیں۔ ازلام کیا ہے؟ زلامن کی جمع بمعنی تیر۔ تو 11ویں چیز جس کو حرام کیا وہ ہے استقسام بالازلام، تیروں کے ذریعے سے تقسیم۔ تو ازلام وہ تیر ہیں جن کو عرب قسمت آزمائی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ بتوں کے مجاور کے پاس، بتوں کا جو مجاور ہوتا تھا اس کے پاس تھیلے کے اندر یہ تیر رکھے ہوتے، جب کوئی ضرورت پیش آتی تو مشرکین عرب اس کے پاس جا کر اپنی قسمت معلوم کرتے۔ کسی مہم میں جانا ہوتا، کسی کام کے لیے جانا ہوتا، اس کا انجام معلوم کرنا ہوتا تو وہ مجاور کے پاس جا کر سوال کرتے، مثلا میں نے نکاح کرنا ہے، کروں یا نہ کروں، سفر پہ جانا ہے، جاؤں یا نہ جاؤں، فلاں کام کرنا ہے، کروں یا نہ کروں۔ تو وہ مجاور وہ اپنے تھیلے سے نا تیر نکالتا، 3 تیر ہوتے تھے، مختلف صورتیں تھیں، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے، بس ایک صورت بتا رہا ہوں، بہت ساری صورتیں تھیں اس کی۔ ایک صورت یہ تھی، مثلا ایک تیر پہ لکھا ہوتا امرنی ربی، دوسرے پہ لکھا ہوتا نہانی ربی، تیسرا خالی، یا بعض پہ نعم یا لا یہ لکھا ہوتا اور ایک خالی ہوتا۔ تو اگر نام والا تیر نکل جاتا یا امرنی ربی والا نکل جاتا پھر وہ کام کرتے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، کام اچھا ہے۔ یہ الو بھی اڑاتے تھے، درخت الو بیٹھے ہوتے نا، جانور بیٹھے ہوتے، کوئی بھی جانور، پرندے،
تو پتھر مار کر پرندوں کو اڑاتے، پرندوں کے ذریعے سے بدفعلی لیتے، کہتے پرندے دائیں طرف اڑ گئے، چلیں گے اب کام ہوگا، اب سفر میں جائیں گے، ہاں یہاں پہ نکاح ٹھیک ہے، اور اگر بائیں طرف اڑ جاتے تو پھر نہیں کام خراب ہو گیا، آپ نہیں چاہتے۔ یہ وہی والی وہ زمانہ جاہلیت والی کچھ رسمیں ہم نے بھی لی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ وہ فٹ پاتھ پہ گندی نالی کے کنارے ایک پنجرے میں طوطا رکھ کے بیٹھے، خط نکالو بھائی میری قسمت معلوم کرو۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ مسلمانوں والا کام ہے، مشرکوں والا کام مت کیجیے۔ قسمتیں آزمائی کی جاتی، ہاتھ دکھائے جاتے ہیں، وہ ہاتھ دیکھ کے بتاتے ہیں یہ آپ کی قسمت ہے اور آپ کی نہیں۔ الفاظ سخت بول رہا ہوں، اس الو کے پٹھے سے یہ پوچھیں، تو سارا دن یہاں فٹ پاتھ کے کنارے پر گندے نالے کے پاس بدبوئیں سونگ رہا ہے، تیری اپنی قسمت کیا ہے؟ یہ سب ڈرامے بازی ہیں۔ تو بہرحال اس طرح سے وہ تیر نکالتے تھے، یہ تینوں مجاور کے پاس رکھے ہوتے، وہ ہاتھ ڈال کر تھیلے سے نکالتا، جس طرح کا نکلتا وہ کام کرتے، اگر خالی نکلتا پھر دوبارہ نکالنے کی بھی اجازت ہوتی، اور اگر جس میں نہانی ربی آ جاتا پھر 1 سال تک اس کام کو روکے رکھتے، انتظار کرتے، سال کے بعد پھر ٹرائی کرتے۔ یہ ایک قسم کا بتوں سے مشورہ ہوتا تھا جس کی بنیاد بتوں کی استعانت پر تھی، تو اس رسم کو قرآن نے سختی کے ساتھ منع کیا، اور میتہ اور خنزیر جیسی گندی چیزوں کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا۔ ہاں بلی آ گئی، اب آگے راستے میں جاتے ہوئے بلی آ گئی، یہ خیر نہیں آتی، بات سمجھ آ گئی؟ یہ سب وہی باتیں ہیں جو ہم ان لوگوں سے لے کر آ گئے ہیں۔ شریعت نے اس رسم قبیح کو ختم کیا اور اس کے بجائے استخارے کو حکم دیا۔ استخارے میں تھوڑی تفصیل ہے، چلیں اگر باقی وقت رہتا ہے تو بھی کرتے ہیں، نہیں تو اس پر پھر بات کریں گے۔ فرمایا یہ فسق ہے، نافرمانی ہے۔ اور تیروں سے تقسیم کا دوسرا طریقہ کیا ہوتا؟ مثلا 10 لوگ مل کر ایک اونٹ خریدتے، ₹1,00,000 کا اونٹ ہے، 10 ہزار سب نے ڈالا، اونٹ خرید لیا، اونٹ خریدا، اب کیا کرتے؟ تیر نکالتے، اور یہی ایسے ہوتے ان کے پاس، ان پر نمبر لگے ہوتے کہ اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، تو جس کے نام پر پورا اونٹ نکلتا اونٹ وہ لے جاتے۔ پیسے کتنے نے ڈالے تھے؟ ساروں نے، اونٹ ایک لے کے ہو گیا۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا اس اونٹ کو پھر ذبح کر دیتے، سارے 10 مل کر اونٹ لیتے، اس اونٹ کو ذبح کر کے 10 حصے گوشت کے بناتے۔ جب 10 حصے بنتے تو اب ان کے پاس جو تیر رکھے ہوتے ان تیروں پر نمبر لگے ہوتے، 1 2 3 4 5، تو ہر آدمی کے نام کا تیر نکالا جاتا، جس کے نام پر جتنے نمبر والا تیر نکل جاتا اتنے حصے گوشت کے وہ لے گیا۔ مثلا ایک آدمی کے نام پر نکلا 3 نمبر والا 3 حصے وہ لے گیا، دوسرے کے نام پر نکلا 5 نمبر والا 5 حصے وہ لے گیا، 8 ہو گیا، اور ایک کے نام پر نکلا 2 نمبر والا 2 حصے وہ لے گیا، 10 تو پورے ہو گئے، باقی سارے جاؤ گھر، چادر کندھے پہ رکھو گھر جاؤ۔ ویسے سب نے ڈالے، محروم ہو گئے۔ جوئے کی ایک قسم ہے یہ بھی، فرمایا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح آج کل کے زمانے میں جو لاٹری کا کاروبار ہے حرام ہے، یہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، نمبر نکلتے ہیں فلاں ہوتے ہیں، لاٹری حرام ہے۔ چلیں بس کل یاد کیجیے گا استخارے کے حوالے سے کہ اسلام نے اس رسم قبیح کے مقابلے میں استخارے کا طریقہ بتایا وہ کیا ہے، انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی بات ضرور کریں گے، کیونکہ استخارے کے بارے میں لوگوں کے اندر بہت زیادہ افراد تفرید ہے، اور آج کل استخارے کا کاروبار بھی شروع ہو چکا ہے، پتہ ہے نا؟ لوگ دکانیں لے کے شو روم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آفس بنا کے بیٹھے ہوئے، بنگالی بابا جی استخارہ کرتے ہیں جی، تشریف لائیں۔